نمبر 179 سوال درج ذیل حدیث شریف کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ عن بحر بن حکیم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب ویل لہ۔ ترجمہ: بحر بن حکیم اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اپنی قوم کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جو اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں وغیرہ کی محفلوں میں جھوٹ بول کر داد وصول کرتے ہیں۔ اسلام نے جھوٹے شخص پر لعنت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ مومن میں ہر قسم کی برائی ہو سکتی ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح منافقین کی نشانیاں بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ محفل کی جان بننے کے لیے اور بسا اوقات محض تفریح طب کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی معلومات کا سہارا لیتے ہیں اور محض دوسروں کو وقتی طور پر خوش کرنے کے لیے اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے کہ ان کی ہلاکت ہے۔ ہلاکت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے اور حربی فلاح بھی ان کے حصے میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہیں اور کبھی بھی جھوٹی بات نہ کریں اور نہ ہی کبھی تفریح طب کے لیے اس گھٹیا عادت کو اپنائیں۔ ہمیں ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم الصادق نبی کے امتی ہیں، ہمارے قول و فعل میں ایک ہی بات ہونی چاہیے۔ سوال مندرجہ ذیل حدیث عن مکحول رحمہ اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال العلم بالتعلم والخیر عادۃ واذا اراد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین۔ ترجمہ: علم سیکھنے سے آتا ہے اور بھلائی فطرت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی ترویج و اشاعت اور ترقی اسی وقت ہوتی ہے جب دوسروں کو سکھایا جائے۔ وہ معاشرے اور قومیں زیادہ ترقی کرتی ہیں جہاں درس و تدریس کا عمل جاری رہتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نیکی کو عادت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اس وقت انسان کے رویے میں پختہ ہوتی ہے جب وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، یعنی روزمرہ معاملات اور معمولات میں وہ غیر ارادی طور پر نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کے اخلاق بہترین بن جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ گویا دین اسلام کا فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جنہیں اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین کی حکمتوں کو سمجھنا اور سوچ سمجھ کر زندگی کے روز و شب گزارنا بہت بڑی دانائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی سعادت بخشے، آمین۔ سوال وقت پر نماز پڑھنے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور جہاد کرنے کے متعلق اعمال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: والدین کے ساتھ نیکی کرنے، نماز پڑھنے اور جہاد میں حصہ لینے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ فرمایا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ فرمایا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ نمبر 1 وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی بھی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز کو دین کا ستون اور جنت کی کنجی بھی قرار دیا گیا ہے۔ نماز کی ادائیگی وقت مقررہ پر ادا کرنا اور اس میں باقاعدگی لانا لازمی ہے۔
والدین کے ساتھ نیکی کرنا اولاد کا فرض ہے، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کرنا اور ان کی کسی ناگوار بات کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اولاد کا فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خوب خدمت کریں اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اس کے احسان و ثواب کے لیے نیک کام کریں۔ نیک اولاد کو بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاد کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ جہاد اسلام کا چھٹا رکن ہے اور جہاد کرنے والوں کے لیے انعام و اکرام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سوال مندرجہ ذیل آیت مبارکہ کا ترجمہ و تشریح۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من رد عن عرض اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہہ النہار یوم القیامہ۔ ترجمہ، ابو الدرداء سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع اس کے موجود نہ ہونے کے وقت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو ہٹا دے گا۔ تشریح۔ نمبر 1، غیبت سے روکنا فرض ہے۔ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے۔ قیامت کے دن جس طرح زبان کے اعمال پر باز پرس ہوگی اسی طرح کانوں کے عمل پر بھی باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر کسی مجلس میں کوئی شخص کسی مسلم بھائی کی غیبت کر رہا ہو تو اس کی عزت کو خراب کر کے مجلس گرم کر رہا ہو تو دوسرے بھائیوں کا فرض ہے کہ اسے اس شنیع فعل سے روکیں۔ اس دفاع کی بدولت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے چہروں سے آگ کو دور کر دے گا۔ غیبت سے روکنا ایک تو اس لیے فرض ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی مدد فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ دوسرا اس لیے کہ برائی سے منع کرنا ہر مسلمان پر بقدر استطاعت فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر یہ طاقت نہ رکھے تو زبان سے، اگر یہ بھی نہ رکھے تو دل سے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ نمبر 2، اگر غیبت سے نہ روک سکے تو کیا کرے؟ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس میں بیٹھنے والا بھی انہی جیسا ہوگا، اور یقیناً اس نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کے متعلق سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، یقیناً تم اس وقت ان کی طرح ہی ہوگے۔ سوال، نجات اور سلامتی حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کا ذکر فرمایا؟ جواب، نجات اور سلامتی حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ، عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملا، ان سے پوچھا کہ نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر ٹھہرے رہو اور اپنی خطاؤں پر رو۔ نجات حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں ارشاد فرمائی گئیں۔ نمبر 1، زبان پر قابو رکھنا۔ نمبر 2، گھر میں رکے رہنا یعنی گھر والوں کی اصلاح کرنا۔ نمبر 3، گناہوں پر رونا۔ روزمرہ معاملات میں بے شمار جھگڑے اور فساد زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ سے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ خاموشی میں سلامتی ہے، یعنی اچھی بات کہنی چاہیے ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ پہلے سوچو اور پھر بولو کا اصول اسی لیے بہتر بتایا جاتا ہے کہ منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے کسی قسم کی بدمزگی ہو جائے۔ گھر میں رکے رہنا یا گھر کی طرف دوڑنا، دونوں سے مراد ہے کہ غیر ضروری آوارہ گردی سے کئی قباحتیں جنم لیتی ہیں۔ گھر میں رہ کر اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے کام آنا، نیز ان کی اچھی تربیت کرنا سعادت مندی کی بات ہوتی ہے۔ آخر میں فرمایا گیا ہے کہ انسان سے دانستہ یا نادانستہ کئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ان پر ندامت کے آنسو بہانا، مغفرت طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے انسان کو نجات ملے گی، اسی طرح وہ مزید گناہ کرنے سے بھی باز رہے گا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی کس طرح تشریح کی ہے؟ جواب، غیبت کی وضاحت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا گیا اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی ایسی بات کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ پھر پوچھا گیا اگر وہ بات جو میں کہتا ہوں وہ اس میں موجود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو جو کہتا ہے وہ اس میں موجود ہے تو تو نے غیبت کی ہے، اور اگر اس میں موجود نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک بہت بڑی اور بری معاشرتی برائی کا نہایت صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی ایسی بات کا اس کی غیر موجودگی میں ذکر کرے جسے وہ سن لے تو برا منائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بات کسی کے اندر ہو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو حقیقت حال ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات کسی کے اندر نہ ہو تو پھر وہ غیبت نہیں ہوگی بلکہ بہتان ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس برے فعل سے ہمیشہ اپنا دامن صاف رکھیں۔ اگر کوئی ہمارے سامنے کسی کی غیبت کرنے کی کوشش کرے تو اسے روک دیں، اور اگر وہ نہ رکے تو وہاں سے چلے جائیں۔ غیبت سے نفرتیں اور فساد ہی جنم لیتے ہیں، کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ سوال: جو شخص اپنے والدین کی فرمانبرداری اور ان کی دیکھ بھال نہیں کرتا۔ جواب: والدین کی دیکھ بھال نہ کرنے والے اور ان کا حکم نہ ماننے والے کے متعلق حدیث مبارکہ ہے۔ ترجمہ: سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں میں سے اس بندے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام کریں گے اور نہ اس کو پاک کریں گے اور نہ اس کی طرف دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین سے بری ہو جاتا ہے اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے، اور جو اپنے بچوں سے بری ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی جس پر اس کی قوم کے احسانات ہیں اور وہ اس کا انکار کرتا ہے اور ان سے بری ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حقوق والدین، حقوق اولاد اور قوم کے حقوق ادا نہ کرنے والوں بدنصیب شخص کا ذکر کیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی ایسے افراد ملتے ہیں جو والدین سے حسن سلوک نہیں کرتے اور ان کے بڑھاپے میں ان سے بیزار ہو جاتے ہیں، یا جو اپنی اولاد کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر توجہ نہیں دیتے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں کرتے اور انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ نیز ایسے شخص بھی ہیں جو ملک و قوم کے وسائل استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ملک و قوم کی خدمت کا وقت آتا ہے تو دور چلے جاتے ہیں، یا یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ملک و قوم کا ان پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو ان کی اپنی محنت اور جدوجہد ہے۔ دنیا میں نام پائے عقبہ میں سرخرو افضل ترین عبادت ماں باپ کی خدمت ہے۔ صفحہ نمبر 185۔ سوال: درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ وعن عبد اللہ بن عمرو وابن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا راضی ہونا ماں باپ کے راضی ہونے میں ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا ماں باپ کے ناراض ہونے میں ہے۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں والدین کو راضی کرنا فرض قرار دیا گیا ہے اور انہیں ناراض کرنا حرام ہے، کیونکہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق ملا کر ذکر فرماتا ہے میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تیرے رب نے حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتاؤں؟ 3 دفعہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کو ستانا۔ والدین کا حکم صرف اس وقت مانا جائے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو والدین کا حکم نہیں مانا جائے۔ مثلاً والدین ایسا کام کرنے کا حکم دیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یا ایسے کام سے روکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر فرض کیا ہے، تو ان کی بات مانی نہیں جائے۔ سوال: درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ عن عبداللہ بن عمرو
رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستأذن فی الجہاد فقال احی والدک قال نعم قال ففیہا فجاہد۔ جواب ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی خدمت میں ہی تمہاری جہاد ہے۔ تشریح: غالباً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات منکشف ہو گئی تھی کہ کسی وجہ سے اس کے بارے میں شبہ ہو گیا تھا کہ اس آدمی کے ماں باپ اس کی خدمت کے محتاج ہیں اور یہ ان کو چھوڑ کر ان کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے آ گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ حکم دیا کہ وہ گھر واپس جا کر ماں باپ کی خدمت کرے، کیونکہ ایسی حالت میں اس کے لیے ماں باپ کی خدمت مقدم ہے۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ جس کسی کے ماں باپ ہوں وہ جہاد اور دین کی کسی خدمت کے لیے کبھی گھر سے باہر نہ نکلے، اور صرف وہی لوگ جہاد میں اور دین کی خدمت میں نکلیں گے جن کے ماں باپ نہ ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہاد کرتے تھے، ان میں بڑی تعداد انہی کی ہوتی تھی جن کے ماں باپ زندہ ہوتے تھے۔ سوال: دین کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: مسلمان دنیا کے خواہ کسی بھی حصے میں رہتے ہوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دین اسلام کا رشتہ سب رشتوں سے مضبوط ترین رشتہ ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی سختی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس کی سختی دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں اس بات کا بیان ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ دین کا رشتہ سب سے قوی رشتہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کا تقاضا ہے کہ اگر کبھی دو مسلمان بھائیوں یا جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپس میں صلح کر لیں، اللہ سے ڈریں اور اس میں ذرا بھی سستی نہ کریں تاکہ اختلاف بڑھنے نہ پائے اور مسلمان ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث شریف میں اس بات کی بھی ترغیب دی گئی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر خود بھی ظلم کرنے سے اجتناب کرے اور دوسروں کو بھی ایک مسلمان پر ظلم کرنے سے روکیں، اور کسی مسلمان کو ظالم حکومت یا آدمی کے حوالے نہ کریں بلکہ اس مسلمان کی ہر ممکن مدد کریں، جیسا کہ اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کام میں اس کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں اس کی مدد کرے گا، اور جو شخص اس دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کی مصیبت دور کرے گا۔ اس طرح ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی عیبوں کی چشم پوشی کرے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد
ای میل hdoatd@gmail.com، ویب سائٹ hdorg.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 188 جاری ہے۔ سوال درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4918۔ جواب اور ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے ضرر کو اس سے دفع کرتا ہے اور اس کی ہر طرف سے غائبانہ حفاظت کرے گا۔ تشریح۔ اس حدیث مبارکہ سے مومن کی شان عیاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی زندگی میں ایسی مثال ارشاد فرمائی ہے جو فوراً دل میں اتر جانے والی ہے۔ مومن دوسرے مومن بھائیوں کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کے سامنے جو کچھ آ جاتا ہے یا جو کچھ آ جائے وہی نہ اس کی شکل کا عکس ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح مومن جب دوسرے مومن سے ملتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے اسے تلقین کرتا ہے، اس کے عیبوں کے متعلق اسے نرمی سے بتاتا ہے یا باتوں باتوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ سوال درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لطف لأخیہ فی کلمۃ ووسع له فی مجلس او قضى له حاجة لم يزل في الظل من الملائکۃ ما كذلک۔ صفحہ نمبر 189۔ جواب و ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال سے افضل عمل مومن کی خوشی پہنچانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس نے اپنے بھائی کو نرم بات کہی اور اس کے لیے مجلس میں گنجائش پیدا کی یا اس کی کوئی حاجت پوری کی تو وہ فرشتوں کے سائے میں ہوگا جب تک وہ اس روش پر قائم ہو۔ تشریح۔ اس حدیث مبارکہ میں اہل ایمان کو میل جول میں بہترین رویہ اختیار کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو اخوت کے جذبوں سے سرشار رہنے کے لیے کئی تعلیمات دی ہیں تاکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمایا تھا اس میں یہ خوبی بدرجہ اتم موجود تھی۔ مسلمان دوسرے مسلمانوں کی خوشیوں اور آسانیوں کا خیال رکھتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ وہ مسلمان فرشتوں کے سائے میں رہے گا جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی سے بات کرے، کسی محفل میں بیٹھنے کے لیے جگہ مہیا کرے گا اور ضرورت پڑنے پر ان کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرے گا۔ دوسرے کے حقوق کے خیال رکھنے اور نرمی سے گفتگو کرنے سے معاشرے میں امن و سکون آتا ہے۔ سوال درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ جواب درج ذیل حدیث مبارکہ میں کبیرہ گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال القبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، صحیح البخاری۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی، ناحق قتل اور جھوٹی قسم ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں بعض کبیرہ گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ ان سے بچا جائے۔ اس حدیث میں 4 کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔ الف
اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، ب والدین کی نافرمانی کرنا، ج کسی بے گناہ جان کو ناحق قتل کر دینا، اور د جھوٹی قسمیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ ہر چیز کا خالق، رازق اور مالک ہے۔ صفحہ نمبر 190۔ دنیا و مافیہ سب ہی اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نامناسب ہے اور سب سے بڑا ظلم اور کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کی حکم عدولی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کسی معصوم اور بے گناہ جان کو ناحق طریقے سے قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے مترادف ہے۔ بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوال: درج ذیل احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال كان تاجر يداعي الناس فإذا رأى مؤسر قال فتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه۔ صحیح مسلم و صحیح بخاری۔ ترجمہ، جواب اور ترجمہ اس کا یہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر تھا جو لوگوں کے ساتھ ادھار کا لین دین کرتا تھا، بس جب کوئی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہتا کہ اس کا ادھار معاف کر دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں غریب کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ذکر ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں ایسی تعلیمات دی گئی ہیں جن میں محتاجوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے لیے ہمدردی کا درس ہے۔ قرض حسنہ کے ذریعے مفلوق الحال لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ اور قرض معاف کر دینے کی تعلیمات اسلامی ایسے اصول ہیں جن پر عمل کر کے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تاجر کے لیے خوشخبری دی ہے جو کسی غریب اور تنگ دست کو دیکھ کر یا اس سے لین دین کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ اسے معاف کر دو، یعنی اسے کوئی چیز مفت میں دے دو، اور اگر وہ مقروض ہے تو اس کا قرض معاف کر دو۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے ہمیں بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے خوش ہو جاتا ہے جو اس کے کسی غریب اور مفلس بندے سے نرمی کا برتاؤ کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپس میں لین دین کرتے ہوئے غریبوں کے ساتھ خاص ہمدردی کریں۔ صفحہ نمبر 191۔ سوال: درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الحلال بینہ والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشتبہات استبر دینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام خراہ یرعى حول الحمى یوشک ان یواقعہ وإن لكل ملك حمى على إن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب۔ صحیح البخاری۔ جواب الترجمہ: نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کا بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے۔ بس جو ان متشابہات سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو ان میں پڑ گیا وہ اس چرواہی کی طرح ہے جو چراگاہ کے ارد گرد ریوڑ چراتا ہے، شاید کہ وہ اس چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ بے شک ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں،
بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ فساد زدہ ہو جاتا ہے تو سارا جسم فساد زدہ ہو جاتا ہے، بے شک وہ دل ہے۔ تشریح: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام اور حلال یعنی شرعی طور پر جائز اور ناجائز چیزوں کو پرکھنے کے لیے ایک ایسا طریقہ بتایا ہے جس کو استعمال کرنے سے ہم نہ صرف اس دنیاوی زندگی میں کامرانی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ موت کے بعد بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور حرام تو بالکل واضح ہیں، بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان کے درمیان ہوتی ہیں، انہیں متشابہات کہتے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز، تو ایسی چیزوں سے پہلو تہی کرنا ہی لازم ہوتا ہے۔ اس ضمن میں آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے پہلو میں ایک دل رکھا ہے کہ وہ مشتبہ اور چیزوں کے بارے میں مشتبہ چیزوں کے بارے میں فوراً مطلع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت دل کی آواز نہ سنے یعنی ضمیر کی آواز کو پس سے پشت ڈال دے تو وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اسے حلال و حرام میں بھی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ شک و شبے میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو اور اپنے دلوں کو خوب صاف ستھرا رکھو تاکہ وہ تمہیں خبردار کرتا رہے کہ فلاں چیز ٹھیک ہے اور فلاں چیز غلط ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دل کی گہرا اتھائیوں سے نکلنے والی آواز پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ صفحہ نمبر 192۔ سوال: درجہ ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبعث الى لسانه فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع يزيف هذا، فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيفا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت سبياني، وقال حيسي طعامك وأصبحي سراجك ونوبي سيانك، إذا أرادوا عشاء فعبات طعامها وأصبحت سراجها وتومت سبيانها، ثم قامت قنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل جديانه أنهما يأكلان، فبات تاببين، فلما أصبح قضى إلى رسول الله فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ صحیح مسلم و صحیح البخاری۔ جواب اور ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون اس کو اپنے ساتھ ملائے گا یا اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ انصار کے ایک آدمی نے کہا کہ میں۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور کہا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کا اکرام کر دو۔ وہ کہنے لگی، اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا اکرام کر دو۔ وہ کہنے لگی ہمارے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے۔ اس نے کہا تم کھانا لے آنا، بچوں کو سلا دینا اور چراغ جلا دینا، جب ہم رات کے کھانے کا ارادہ کریں۔ اس نے کھانا تیار کیا اور چراغ روشن کیا اور بچوں کو سلا دیا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی گویا چراغ ٹھیک کر رہی ہے اور چراغ کو بجھا دیا۔ بس انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی مہمان کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ ان دونوں نے بھوکے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو تم پر خوش ہوئے اور تمہارے عمل کو پسند کیا، بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یعنی وہ دوسروں کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 193۔ اگرچہ خود بھوکے ہیں اور جو بچایا گیا نفس کے لالچ سے، پس وہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔
تشریح صفحہ نمبر 193۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا جس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کو اپنے اہل خانہ اور اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہوئے کھانا کھلایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ الحشر ہے آیت نمبر 9۔ ترجمہ، اور وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود خواہ انہیں شدید خواہش ہو، اور وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں شدید خواہش ہو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص مہمان بن کر آیا۔ اس کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایک صحابی اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ ان کے گھر بھی بہت کم کھانا تھا۔ صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کھانا ہمارے سامنے رکھ دینا اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے گل کر دینا اور بچوں کو بھوکے ہی سلا دینا۔ ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندھیرے میں ظاہر کیا وہ بھی کھانے میں شریک ہیں۔ یہ وہی صفحہ ہے جو ابھی ہم نے جو حدیث مبارکہ پڑھی اس کا ترجمہ و تشریح کی، یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے بہت خوش ہوئے اور ان کے عمل کی تعریف فرمائی۔ ہمارے لیے اس حدیث میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم مہمان کو باعث زحمت نہ سمجھیں بلکہ باعث رحمت جانیں اور اس کی خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں برکت پیدا کرنے والا ہے۔ سوال، درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ و تشریح کریں۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيؤرز هذا ويؤرز هذا وخيرهما الذي يبدأ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ صحیح المسلم، صحیح البخاری۔ اصل میں کتاب میں بہت زیادہ مس پرنٹنگ ہے، اس لیے پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ پڑھوں کیونکہ مس پرنٹنگ بہت ہے۔ ترجمہ و تشریح یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ جب وہ آپس میں ملیں تو بس ایک کا منہ ادھر اور دوسرے کا منہ ادھر ہو، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ صفحہ نمبر 194۔ تشریح، اس حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ اگر کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا یا کسی بات پر ناراضگی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 دنوں تک ترک تعلق روا ہے۔ اس کے بعد وہ دو مسلمان بھائیوں کا ناراض رہنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں باہمی محبت کے فروغ کے لیے تلقین کی گئی ہے اور یہ نصیحت فرمائی گئی ہے کہ ایک ساتھ رہتے ہوئے کئی اوقات آپس میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے اور انسان ایک دوسرے سے اعراض کرنے لگتا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ اعراض یعنی دور رہنا یا ایک دوسرے سے ناراض رہنا 3 دنوں سے زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ سخت گناہ ہوگا۔ یوں تو وہ مسلمان بھائیوں میں ناراضگی ختم کرنے کے لیے تیسرے کو آگے بڑھ کر ناراضگی ختم کرا دینی چاہیے۔ جب دو مسلمان بھائیوں کے اندر ناراضگی ہو تو تیسرے کو آگے بڑھ کر ناراضگی ختم کروا دینی چاہیے تاکہ 2 مسلمان پھر سے شیر و شکر ہو جائیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کسی ایک کو ہمت کر کے پہل کرنی چاہیے اور ملاقات پر پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اسلام میں پہلے ناراضگی ختم کرنے والے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ سوال، مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ و تشریح کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما آب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعاما قط ان اشتهات وقله والا تركه۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ جواب و ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔
تشریح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی کھانے پینے والی چیزوں میں نقص نہیں نکالا۔ جو چیز آپ کو پسند ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرما لیتے تھے، اور اگر وہ چیز پسند نہ ہوتی تو کھاتے ہی نہیں تھے۔ کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہم ہر روز کئی چیزیں کھاتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کھانے والی چیزوں میں عیب نکالنا اور نقص تلاش کرنا ہماری عادت بن گئی ہے۔ کھانے پینے والی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر بجا لائیں، اور اگر کوئی چیز پسند نہ آئے یا کسی چیز کا ذائقہ اچھا نہ لگے تو ہاتھ کھینچ لیں اور خاموش ہو جائیں۔ کھانے کی چیزوں میں عیب نکالنا ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو دوسری طرف وہ چیز پیش کرنے والوں کے دل آزاری کا باعث بھی ہے۔ صفحہ نمبر 195۔ سوال: درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ و تشریح کریں۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتبادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسحر والحمى صحیح و مسلم صحیح بخاری۔ جواب اور ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، محبت کرنے میں اور نرمی کرنے میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور بخابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کی باہمی اخوت و محبت کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کا لازوال اور بے مثال مظاہرہ ہجرت مدینہ کے موقع پر مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کر کے فرمایا تھا۔ وہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ مصطفی معاشرے کی زندہ جاوید حقیقت بن چکی ہے۔ اگرچہ موجودہ دور میں مسلمان بھائی بھی نفرتوں اور چپکلشوں کا شکار ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مصیبت کی گھڑیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وطن عزیز میں اس کی واضح مثال زلزلے، سیلاب میں بے گھر ہونے والے افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی اور عملی مدد کے ذریعے سامنے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آج بھی سچ ہے کہ مومن رحمت، محبت اور شفقت میں ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح جسم کا ایک حصہ بیمار ہو جائے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی ایک جگہ کے مسلمان پریشان حال ہوں تو ساری امت مسلمہ بے قرار ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم باہمی معاملات میں یکجان ہو کر رہیں۔ اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے تو فوراً مدد کریں۔ یہی اخوت اور اصل بھائی چارہ ہے۔ سوال: درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح لکھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطیق اشتد علیہ العطش فوجد الشراف فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا قلب يلحت يأكل الثرى من العطش فقال الرجل بلغ هذا القلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل بشر فمل خفه ثم أمسكه بكيه فسقى القلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل ذات قبض رطبة أجرا صحیح البخاری۔ جواب اور ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دوران کہ ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ صفحہ نمبر 196 ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران کے ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی، اس کو ایک کنواں ملا، اس میں اترا اور پانی پی کر نکل آیا۔ اچانک اس نے ایک کتے کو دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی شدت سے تر مٹی چاٹ رہا تھا، تو آدمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کو پیاس کی وہ تکلیف پہنچی ہے جو مجھے پہنچی تھی۔ چنانچہ وہ کنویں میں اترا اور اپنا موزہ پانی سے بھر کر اپنے منہ سے پکڑا اور باہر لا کر کتے کو پانی پلایا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا ہمارے لیے جانوروں سے ہمدردی میں بھی اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر تر جگر والے میں اجر و ثواب ہے۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے انسانوں کے علاوہ جانوروں، پرندوں، درختوں اور فصلوں تک ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ جانور ہوں یا پرندے، انسان ہوں یا حیوان، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ جانوروں پر رحم کرنا ہمارے مذہب کی تلقین ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جس نے ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں پانی پلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس بندے کی مغفرت کر دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ضرورت پڑنے پر جانوروں، پرندوں اور دیگر جانداروں سے رحم کا معاملہ کریں، انہیں تنگ نہ کریں۔ اگر انہیں خوراک کی ضرورت ہو تو فوراً خوراک دے دیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی ہماری طرح اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق اس کا کنبہ ہے۔ بنیادی طور پر اس حدیث میں رحم کھانے اور رحم کرنے کی تلقین ہے۔ تمام جاندار ہماری مہربانی و رحم کی مستحق ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 197۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ سوال: درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ و تشریح کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده في حفرة من النار۔ صحیح مسلم، صحیح البخاری۔ جواب و ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشارہ نہ کرے تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے، بے شک وہ نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ کو جھٹک دے اور وہ آگ کے گھڑے میں جا گرے۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک آفاقی پیغام دیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی ہتھیار کو ہاتھ میں پکڑ کر اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے کہ مبادا شیطان اس کے ہاتھوں ہتھیار سے دوسرے کو نقصان پہنچا دے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جب تلوار، نیزہ اور تیر کمان وغیرہ تھے۔ نگاہ نبوت کے علم میں تھا کہ آنے والا وقت جدید ترین ہتھیاروں کا ہوگا، اس لیے عین ممکن ہے کہ ہتھیار سے دوسرے کی طرف اشارہ کرنے سے اسے نقصان پہنچے۔ ایسا بارہا ہوا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں بندوق تھی، اس نے عذرائے شرارت، مذاق یا غلطی سے دوسرے کی طرف کی اور وہ چل گئی۔ اس طرح دوسرا شخص ناحق مارا گیا اور ہتھیار سے دوسرے کی طرف اشارہ کرنے والا ہمیشہ کے لیے کف افسوس ملتا رہ گیا۔ دور حاضر میں اس حدیث کی اہمیت دو چند ہو چکی ہے، کیونکہ جدید ترین ہتھیار بن چکے ہیں جو ذرا سی لاپرواہی یا بے احتیاطی سے چل سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کسی قسم کا ہتھیار ہو تو اس سے دوسروں کی طرف اشارہ نہ کریں۔ سوال: درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ و تشریح لکھیں۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غلبت امرأۃ فی ہرۃ سجنتها حتى ماتت قد خلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقطها إذا قصبتها ولا هي ترقتها تأكل من خشاش الأرض۔ صحیح مسلم و صحیح البخاری۔
صفحہ نمبر 198۔ جواب و ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جو اس کی قید میں تھی یہاں تک کہ وہ مر گئی، بس اس وجہ سے وہ عورت جہنم میں ڈال دی گئی۔ نہ وہ اس کو کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی جب اس نے اس کو قید رکھا تھا، اور نہ اس کو چھوڑتی تھی تاکہ وہ زمین میں کیڑے مکوڑے ہی کھا لے۔ تشریح۔ اس حدیث مبارکہ میں جانوروں کے حقوق کا ذکر ہے، اور جو لوگ ان کے بارے میں سخت رویہ رکھتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ گزشتہ حدیث میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہوا جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور اسے بخش دیا گیا تھا۔ اسی حدیث مبارکہ میں ایک ایسی عورت کا ذکر ہے جس نے بلی کو باندھ دیا اور اسے کچھ کھانے پینے کے لیے نہ دیا، جس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ اس جرم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم رسید کر دیا۔ اسلام نے ہر جاندار کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ جانوروں اور پرندوں تک کے بارے میں تلقین کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ مہربانی اور رحم کا برتاؤ کریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے اتنا ہی کام لینا چاہیے جتنی ان کی سخت اور ان کے کھانے پینے کا مناسب بندوبست کرنا چاہیے۔ پلیز ان کے ساتھ ایسا بے رحمانہ سلوک کبھی نہ کریں جس سے انہیں نقصان پہنچے، ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سوال صفحہ نمبر 198 جاری ہے۔ درجہ ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح لکھیں۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال اجتمعنا في يوم قضاء وقضاء في مكان قضاء وقضاء، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكم امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين، قال فآدتها مرتين، ثم قال واثنين واثنين۔ صحیح مسلم اور صحیح البخاری صفحہ نمبر 199۔ یہ میں کتاب کا صفحہ نمبر بتا رہا ہوں، حدیث کا صفحہ نمبر نہیں ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 199 ہے۔ حدیث کا جواب اور ترجمہ۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، مردوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لے لیں، ہم محروم رہ گئے، ہمارے لیے بھی اپنی طرف سے کوئی دن مقرر کریں تاکہ ہم اس دن آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ پس آپ نے فرمایا فلاں دن اور فلاں جگہ جمع ہو جائیں، پس وہ جمع ہو گئیں، چنانچہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پس ان کو وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ پھر فرمایا تم میں سے جس عورت نے اپنے آگے 3 چھوٹے بچے بھیجے تو بے شک وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے گی۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ 2 بھی؟ اس عورت نے یہ بات 2 مرتبہ کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 2 بھی اور 2 بھی اور 2 بھی۔ تشریح۔ اس حدیث مبارکہ میں عورتوں کی تعلیم کا ذکر ہے کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ نیز ایسی عورتوں کے لیے جہنم سے نجات کی خوشخبری ہے جن کے 3 یا 2 بچے بچپن میں ہی وفات پا گئے ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک عورت نے درخواست کی تھی کہ مرد حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف علوم سیکھتے ہی رہتے ہیں، کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ جس میں عورتیں بھی آپ کے پاس حاضر ہو کر چشمِ نبوت سے فیض یاب ہوں، چشمہ نبوت سے فیض یاب ہوں۔ آپ نے اس عورت کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور عورتوں کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا۔
اس دن خواتین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور دین و دنیا کی بھلائیاں سمیٹ کر لے جاتی۔ ایسے ہی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو خوشخبری دی تھی کہ جن کے 3 یا 2 بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے ہوں، وہ بچے جہنم اور ان کے درمیان ڈھال بن جائیں گے۔ اولاد کے بچپن میں فوت ہو جانے کا دکھ وہ ماں ہی جانتی ہے جس کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دکھوں کے پیش نظر انہیں اچھی خبر سنائی کہ اس کا بدلہ اللہ کے ہاں انہیں ضرور ملے گا۔ سوال: درج ذیل حدیث پاک کا ترجمہ و تشریح لکھیں۔ صفحہ نمبر 200۔ ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم وإن تقرب إلی البشر تقربته إلیہ ذراعا وإن تقرب إلی ذراعا تقربت إلیہ باعا وإن تابع يمشي أتيته حرولة سهل۔ جواب و ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 200 جاری ہے۔ حدیث کا جواب یا اس کا ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب مجھے وہ محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ ایک بالشت چل کر میری طرف آتا ہے تو میں 1 گز اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر وہ 1 گز آتا ہے تو میں 2 ہاتھ چل کر آتا ہوں، اور جب وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تشریح: یہ حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں رحمت خداوندی کی خصوصی عنایتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ سورہ البقرہ میں فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب اللہ دیتا ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ اگر بندہ جلوت میں یاد کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اور اگر بندہ خلوت میں یاد کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے 4 گنا زیادہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جب کوئی بندہ گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے حد محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 201۔ مدرج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ و تشریح لکھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السعی علی العار باللۃ والمسکین کالمجاہدی فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار۔ صحیح مسلم اور صحیح البخاری۔ ترجمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی مدد میں کوشش کرنے والا شخص اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں مسکینوں اور بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی مدد کرنے والوں کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 201۔ اسلامی تعلیمات میں بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات و اکرامات کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکینوں سے خاص محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ اللہ مجھے مسکین ہی رکھ، مسکینوں میں ہی میرا حشر فرما۔ معاشرے میں مسکین اور بیوہ کے لیے عموماً کوئی مددگار نہیں ہوتا اور وہ بے سہارا سمجھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ارشاد فرمایا کہ جو ان کی مدد کرے، ان کے کام آئے، تو اس کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یا ساری رات عبادت میں گزاری اور سارا دن روزے میں رہا۔
اس حدیث میں بیان کی گئی فضیلت کے پیش نظر کون بدقسمت ہوگا جو بیوہ کے کام نہ آئے یا کسی مسکین کے سر پر ہاتھ نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ وہی پاتے ہیں دنیا میں عزت زیادہ، وہی پاتے ہیں دنیا میں عزت زیادہ جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ صفحہ نمبر 202 باب صوم، علمی پیش رفت میں مسلمانوں کی خدمات۔ حصہ اول، معروضی سوالات۔ نمبر 1، علم کے حوالے سے سب سے پہلے آیات نازل ہوئیں الف سورہ فاتحہ میں، ب سورہ کوثر میں، جیم سورہ علق میں، دال سورہ بقرہ میں۔ درست جواب ہے جیم سورہ علق میں۔ نمبر 2، مسلمانوں کی علمی ترقی کے لیے کون سا ملک مشہور ہے؟ الف سعودی عرب، ب پاکستان، جیم اندلس، دال ترکی۔ درست جواب ہے جیم اندلس۔ نمبر 3، ناسخ و منسوخ کا علم کس کے لیے ازحد ضروری ہے؟ الف اصول تفسیر، ب اصول حدیث، جیم اصول فقہ، دال تصوف۔ درست جواب ہے الف اصول تفسیر۔ نمبر 4، مسلمان ریاضی دان تھا؟ الف الخوارزمی، ب جابر بن حیان، جیم طارق بن زیاد، دال محمد بن قاسم۔ درست جواب ہے الف الخوارزمی۔ اضافی معروضی سوالات۔ سوال، درج ذیل بیانات کے چند جواب دیے گئے ہیں، درست جواب پر نشان لگائیں۔ نمبر 1، عرب لوگ دنیا میں ممتاز اور بے مثال سمجھے جاتے تھے، اس کی وجہ تھی کہ وہ عربی تھے۔ الف زبان دان، ب فصیح و بلیغ، جیم شاعر، دال تینوں درست ہیں۔ درست جواب ہے دال تینوں درست ہیں۔ نمبر 2، مسلم معاشرے کی نمایاں خصوصیت میں سر فہرست ہے۔ الف حصول معاشرت، ب حصول مال و دولت، جیم حصول علم، دال حصول نبوت۔ درست جواب ہے جیم حصول علم۔ نمبر 3، ایسا علم جس میں قرآنی آیات کے نزول، ان کے متعلقہ اسباب و واقعات، محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ، حلال و حرام وغیرہ سے بحث کی جاتی ہو۔ الف علم تفسیر، ب علم حدیث، جیم علم فقہ، دال علم تصوف۔ درست جواب ہے الف علم تفسیر۔ نمبر 4، پہلے مفسر مانے جاتے ہیں۔ الف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درست جواب ہے دال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 5، تفسیر قرآن کا آغاز ہوا۔ الف خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، ب خلیفہ حضرت عبدالعزیز کے عہد میں، جیم خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دال خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ درست جواب ہے الف خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں۔ نمبر 6، وہ علم جس کی بنا پر احادیث کو صحیح، حسن اور ضعیف درجات دیے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں۔ الف علم حدیث، ب سند حدیث، جیم اصول حدیث، دال تینوں درست ہیں۔ درست جواب ہے جیم اصول حدیث۔ نمبر 7، اعمال شرعیہ کے مسائل علم کو کہتے ہیں۔ الف علم حدیث، ب اصول حدیث، جیم علم فقہ، دال اصول فقہ۔ درست جواب ہے جیم علم فقہ۔ نمبر 8، نیچے دیے گئے علم فقہ کے 4 بنیادی ماخذ میں سے ایک غلط ہے۔ الف سنت، ب قیاس، جیم اجماع، دال صحیح بخاری۔ درست جواب ہے دال صحیح بخاری۔ نمبر 9، سب سے زیادہ لوگ جس مسلک کو مانتے ہیں وہ ہے۔ الف حنفی، ب شافعی، جیم مالکی، دال حنبلی۔ درست جواب ہے الف حنفی۔ نمبر 10، معاشرے میں امن، محبت اور اخوت و یگانگت لانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے۔ الف کنبہ پروری، ب ایثار باہمی، جیم ملکی تعمیر، دال مذہبی بنیاد۔ درست جواب ہے ب ایثار باہمی۔ نمبر 11، محروم طبقات نے مسلمانوں میں جس چیز کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا وہ ہے۔ الف تلوار، ب خوف، جیم ایثار، دال دست بازی۔ درست جواب ہے جیم ایثار۔ نمبر 12، وہ نظام جس پر عمل کر کے کوئی بھی معاشرہ ہر قسم کے تعصبات کی آلائشوں سے پاک ہو سکتا ہے وہ ہے۔ الف نظام معاشرت، ب نظام عدل، جیم ایثار، دال حقوق و فرائض۔ درست جواب ہے دال حقوق و فرائض۔
نمبر 13 اسلامی معاشی نظام کے مندرجہ ذیل اصولوں میں سے ایک غلط ہے۔ الف شخصی ملکیت اور اس کی حدود، ب منصفانہ تقسیم، جیم اجتماعی حقوق، دال شخصی آزادی۔ درست جواب ہے دال شخصی آزادی۔ نمبر 14 اسلامی معاشی نظام میں سب سے اہم جزو ہے۔ الف نجی ملکیت کا حق، ب زکوٰۃ، جیم حکومت کی محدود ملکیت، دال کسب حلال۔ درست جواب ہے ب زکوٰۃ۔ نمبر 15 حجت اللہ البالغہ کے مصنف کا نام ہے۔ الف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، ب افلاطون، جیم ارسطو، دال امام ابو یوسف۔ درست جواب ہے الف حضرت شاہ ولی اللہ۔ نمبر 16 کتاب الاموال کے مصنف ہیں۔ الف امام یوسف، ب ابو عبید القاسم بن سلام رحمۃ اللہ، جیم علامہ ابن حزم، دال علامہ ابن خلدون۔ درست جواب ہے ب ابو عبید القاسم بن سلام۔ نمبر 17 کتاب الخراج کے مصنف ہیں۔ الف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، ب ابو عبید القاسم بن سلام، جیم علامہ ابن حزم، دال علامہ ابن خلدون۔ درست جواب ہے الف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ۔ نمبر 18 وہ علم جس میں مختلف عناصر کو کیمیائی طریقوں سے ملانے سے نئے مرکبات بنتے ہیں اور نئے بننے والے مرکبات کی خصوصیات پہلے والے عناصر سے مختلف ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں۔ الف علم طبیعیات، ب علم کیمیا، جیم علم ریاضیات، دال علم الزراعت۔ درست جواب ہے ب علم کیمیا۔ نمبر 19 علم کیمیا میں جس مسلمان سائنسدان کو شہرت حاصل ہوئی وہ ہے۔ الف جابر بن حیان، ب ابن الہیثم، جیم ابن کوتیہ، دال الخوارزمی۔ درست جواب ہے الف جابر بن حیان۔ نمبر 20 چھوت کے ذریعے امراض پھیلنے کا نظریہ پیش کیا۔ الف جابر بن حیان، ب ابن الہیثم، جیم ابن قتبہ، دال ابن الخطیب۔ درست جواب ہے دال ابن الخطیب۔